اب آپ کم تھے. دو مثال سناؤں آپ کو. شعر اچھا سنتے ہیں نا؟ میں شعر بھی آپ کو وہ سناؤں گا جس میں خیال نہ ہو، حقیقت ہو. کوئی جلوس جا رہا ہو نا، رہبر آگے ہوتا ہے، رہنما آگے ہوتا ہے، سپاہی پیچھے ہوتے ہیں. جب آپ کسی منزل پر پہنچے تو پہلے رہبر پہنچتا ہے، پھر سپاہی پہنچتے ہیں. احتشام لکھنوی دو مصرے. وہ کہتے ہیں شہ کا سر سجدے میں تھا، احباب سب جنت میں تھے. ہائے 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 ہائے. میں اس نگری کی قسم، مجھے لطف آ رہا ہے جی. بہت مہربانی جناب، بڑی مہربانی. شہ کا سر سجدے میں تھا، احباب سب. بھئی حسین کا سر ابھی سجدے میں ہے. جان، حبیب، بریر، زہیر اور سب جنت میں. شہ کا سر سجدے میں تھا، احباب سب جنت میں تھے، رہنما رستے میں تھا، کارواں منزل پہ تھا. ہائے 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 ہائے. یہ ہے حسین، یہ ہے حسین. اور جو آپ چونکہ چیلوں میں سید الشہداء کی مجلس منا رہے ہیں، دنیا میں بھائی جان، حضور، بھائی صاحب، میرے بزرگ، دنیا میں انسان کے پاؤں پڑتا ہے کہ مجھے کچھ کھلا دو. پھر سمجھے گا، دنیا میں بندے کے پاؤں پڑتا ہے کہ مجھے کچھ کھلا دو. کربلا واحد دھرتی ہے جہاں بندے کے پاؤں پڑتا ہے کہ مجھ سے کچھ کھا لو. ہائے 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 ہائے. بہت مہربانی جناب، بڑی مہربانی. کربلا وہ واحد دھرتی ہے جہاں بندے کے پاؤں پڑتا ہے کہ مجھ سے کچھ. کیسی دھرتی ہے. ہائے ہائے. اللہ مجھے اور ہم سب کو بار بار اس کی زیارت نصیب فرمائے. چونکہ یہ چھٹے مولا کا فرمان ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ کربلا ضرور جاؤ تاکہ تم جنت کے راستوں سے واقف ہو جاؤ. ہائے 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 ہائے. مولا آپ کو آباد و شاد رکھے. مولا شفاعت کا اختیار جو حسین نے لیا. چلیے آج کا بیان میں نتیجے کی طرف لے کر چلوں، اور پھر انشاءاللہ 9 اکتوبر کو ملاقات ہوگی آپ سے انشاءاللہ شام 4 بجے، ٹھیک انشاءاللہ 4 بجے. حجاج بن یوسف دشمن اہل بیت، اللہ اس پہ لعنت کرے، سادات کا قتل کروا کے ان کے خون سے آٹا گندوا کر اس کی پکی ہوئی روٹی کھاتا تھا. یہ اتنا بڑا فاسق و فاجر اور دشمن اہل بیت تھا. گھبرا تو نہیں گیا آپ سے؟ 2 جملے ہیں کہ میں آج کی اور آپ کی خدمت میں پیش کروں. اس نے اپنے دور میں ایک میٹنگ بلائی. اس نے لوگوں سے کہا کہ مجھے کوئی ایسی ترکیب بتلاؤ کہ لوگ کربلا نہ جائیں. کہاں نہ جائیں؟ ایک بات اور سنا دیتا ہوں اور آپ کو سناتا ہوں. پاگل تھا، وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی ممکن ہے کہ کوئی کربلا نہ جائے. چھٹے امام سے سائل نے پوچھا تھا، مولا جب آپ کے حوفدار کے سامنے کربلا کا نام آتا ہے تو اس کے دل میں کربلا جانے کی تڑپ کیوں آتی ہے؟ امام نے کہا اس کی وجہ ہے. کیا؟ فرمایا اللہ جب ہمارے حوفدار کو بنا رہا تھا اس کی مٹی میں ایک ایک چٹکی خاک شفا ملا رہا تھا. ہائے 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 ہائے. اگر بولیں گے تو میں جملہ کہوں گا. جملہ کہہ دوں؟ آپ کی اس ماتمی سنگت کو جملہ ہدیہ کرتا ہوں. فرمایا اللہ جب ہمارے حوفدار کو بنا رہا تھا تو اس کی مٹی میں ایک ایک چٹکی خاک شفا ملا رہا تھا. خاک شفا کی خصوصیت جانتے کیا ہے؟ تسبیح سجدگاہ میں جو خاک شفا ہے اس کی خاصیت جانتے کیا ہے؟ یہ 364 دن اپنی حالت پہ باقی رہتی ہے، مگر عاشور کے دن 10 محرم کو اس خاک میں سے خون نکلتا ہے. اگر کبھی آپ نے تسبیح کی زیارت کی ہو تو نکلتا ہے نا. تسبیح کی زیارت اکثر جگہوں پر خاک شفا کی ہوتی ہے. تسبیح کے دن خاک شفا خون اگلتی ہے. میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا. خاک شفا 10 محرم کو خون نکالتی ہے. یہ خاک شفا ہے. یہ جہاں بھی ہو وہاں سے خون نکلتا ہے.
چاہے تسبیح ہو یا مومن کا بدن ہو. توجہ فرمائیے آپ نے. مولا آپ کا بات ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنے اچھے پڑھے لکھے محترم سامعین سے ملاقات ہوئی ہے. حجاج نے کہا مجھے کوئی ایسی ترکیب بتاؤ کہ لوگ کربلا نہ جائیں. ایک نے کہا میرے پاس ترکیب ہے. کیا؟ کہنے کا اعلان کر دے کربلا وہ جائے جو 200 دینار ٹیکس دے. کتنا؟ 200 دینار. بے وقوف تھا، جانتا نہیں کہ جتنا کسی ملک کا بجٹ ہوتا ہے اتنے تو حسین کے عزادار 10 دن میں خرچ کر دیتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. بولیے بولیے. جتنا بولیں گے اتنا پڑھوں گا. توجہ آج کا نتیجہ لیجئے گا. اسے کہا کربلا وہ جائے جو 200 دینار ٹیکس جاگیے گا. مولا آپ کو سلامت رکھے. اسلام میں میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، چونکہ معصوم فرماتے ہیں اگر ہمارے فضائل میں تمہاری آنکھ میں آنسو آ جائے تو یقین کر لو کہ ہم میں سے کوئی نہ کوئی تمہاری بز میں موجود ہے. اسلام میں اپنے لیے بھی دعا مانگا کریں، اپنے اعزہ اقربا کے لیے دعا مانگا کریں. بیان میں نے آج کا سمیٹ لیا. نتیجہ اور اسی پہ راضی رہیے گا. اعلان ہو گیا کہ آج کے بعد کربلا وہ جائے گا جو 200 دینار ٹیکس دے گا. میری طرف دیکھیں گے تو لطف آئے گا. ایک بڑھیا لاٹھی ٹیکتی ہوئی. توجہ. جو صبح کے پہر میں اس وقت آیا وہ صرف مجلس سننے آیا ہے. مولا آپ کو آباد رکھے. لاٹھی ٹیکتی ہوئی حجاج کے دربار میں آئی. اس کے ہاتھ میں ایک تھیلی. اس نے حجاج کے منہ پہ ماری. کہنے کی پکڑ پیسے دے اجازت. نا تھوڑا سا اور جاگیے گا. بہت اچھا سن رہے ہیں لیکن تھوڑا سا اور میرا ساتھ دیجیے گا. پکڑ پیسے دے اجازت. اس نے کہا ضعیفہ تو غریب عورت ہے، تیرے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے؟ ضعیفہ نے کہا خاموش، یہ تیرا معاملہ نہیں ہے. آئے آئے توجہ. کہا یہ تیرا معاملہ، بہت مہربانی، یہ تیرا معاملہ نہیں ہے. لوگ پیسے دیتے رہے، کربلا جاتے رہے. 200 کی جگہ 400 دینار ٹیکس ہو گیا. وہی بڑھیا آئی. اس نے کہا پکڑ پیسے. اس نے پھر کہا پیسے کہاں سے آئے؟ اس نے کہا یہ تیرا معاملہ نہیں ہے، تیرا کام ہے پیسے لینا اور کربلا جانا. پھر میٹنگ بلائی. اس کے لیے میں نے ساری محنت کی آج کی. کہنے لگا لوگ تو پیسے دے کے بھی جوگ در جوگ کربلا جا رہے ہیں. اس نے کہا آپ نہیں جائیں گے. کیسے؟ اعلان کر دیا کہ کربلا وہ جائے جو اپنا ایک ہاتھ کٹوائے. اگر آپ میں سے کوئی اس جملے پر بول پڑا تو میرا یقین ہے اس فقیر کی نگری میں وعدہ ہے کہ وہ اسی سال کربلا جائے گا. بس میرے جو گیا ہے مالک اسے بار بار بلائے، جو نہیں گیا وہ زندگی میں ایک بار ضرور جائے. اعلان ہوا کہ آج کے بعد کربلا وہ جائے جو اپنا ایک ہاتھ کٹوائے. وہی بڑھیا لاٹھی ٹیکتی ہوئی حجاج کے دربار میں آئی. حجاج کو دیکھا اور مسکرا کے کہا حجاج میں نے سنا ہے تو نے قانون آسان کر دیا ہے. آئے 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 آئے. توجہ چاہوں گا. کیا کہا؟ میں نے بڑی مہربانی، میں نے سنا ہے کہ تو نے قانون آسان کر دیا. اس نے کہا آسان نہیں کیا، مشکل کر دیا. کربلا وہ جائے گا جو اپنا ہاتھ کٹوائے گا. ضعیفہ کہتے یہی تو آسانی ہے، پیسہ اکٹھا کرنے میں تو وقت لگتا تھا. ہائے ہائے ہائے. اس نے کہا اب تو میں اللہ کی شکر گزار ہوں، زیادہ نہیں تو 2 مرتبہ تو اور کربلا جاؤں گا. بولو. ایک ہاتھ کٹوایا کربلا، دوسرا ہاتھ کٹوایا حضور کربلا. حجاج نے کہا کیسے لوگ ہیں، سر کٹا کر بھی. توجہ چاہوں گا. کربلا جا رہے ہیں. جانتا نہیں تھا نا کہ ماننے والے کس کے ہیں. حضرت میر انیس علیہ رحمہ کے 2 مصرے آپ کو سناؤں. وہ فرماتے تھے جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے، جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے، شکست دیکھیے اس سر کو خود اٹھا کے چلے. ہائے 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 ہائے. توجہ فرمائیں. اچھا جی میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں.
آپ ایک صلوات بابا سے بولنے پڑیے مولا کے مدح خان انتہائی واجب الاحترام جناب سید مظہر شیراز صاحب کی آمد پر ایک درود اور بابا سے بولنے پڑ لیجیے گا. توجہ ہے، بس نتیجہ آج کا لیجیے گا. جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے شکست دیکھی اس سر کو خود اٹھا کے چلے. حجاج کے دور کی بات سنا رہا ہوں. اس نے کہا لوگ ہاتھ کٹوا کے بھی کربلا مولا جا رہے ہیں. کہنے لگے اب نہیں جائیں گے. کیسے؟ اعلان کر دے کہ کربلا وہ جائے جو اپنے پاؤں کٹوائے. اعلان ہو گیا، بیان میں نے سمیٹ لیا. وہی ضعیفہ آئی، کہنے لگے حجاج کاٹ میرے پاؤں، مجھے کربلا جانا ہے. اس نے کہا بڑھیا بے وقوف ہو گئی، بنا پاؤں کی بھی کربلا کیسے جائے گی؟ اس نے کہا بے وقوف میں نہیں، تو ہو گیا. تو کیا سمجھتا ہے حسین کی زواری پاؤں کی محتاج ہے؟ جو کربلا مولا گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے جن کے ہاتھ نہیں ہیں وہ کوہنیوں کے بل چلتے ہیں، جن کے پاؤں نہیں ہیں وہ گھٹنوں کے بل چلتے ہیں. حجاج نے جلاد سے کہا اس کے پاؤں کاٹو اور میرے محل کے باہر ڈالو، میں اپنے محل کی چھت سے دیکھوں گا بنا پاؤں کے ضعیفہ کیسے کربلا جائے گی. شاہ صاحب جلاد نے پاؤں کاٹے، محل کے باہر ڈال دیا. حجاج اپنے محل کی چھت سے ایک منظر دیکھا، خوف کے مارے کانپنے لگا. کیا دیکھا؟ ضعیفہ نے رخ کیا کربلا مولا کی طرف اور بلند آواز سے بولی غازی عباس میں آپ کے سردار کی زیارت کرنا چاہتی ہوں. حجاج کہتا میں نے دیکھا ایک گھوڑا سوار آیا جس کے بازو ساتھ نہیں تھے. اس نے ضعیفہ کو گھوڑے پر بٹھایا. کہا بڑھیا یہ کہتی ہوئی گئی اب معلوم ہوا جس کی زواری کا محافظ عباس ہو، اسے کربلا مولا جانے سے کون روک سکتا ہے. میرا سلام ہو علی کی ان بیٹیوں پر جو دین کی خاطر بازاروں میں آ گئیں. یہ رونا حسرت ہے علی کی بیٹیوں کی جو 11 محرم کو بے پلان اونٹوں پر بیٹھنے لگیں تو ہاتھ یہاں بندھے ہوئے تھے. ایک ہی جملہ کہا اور بے پلان اونٹوں پر بیٹھ گئی. کیا حسین گواہ ہے نا بھیا میں شام جا رہی ہوں مگر بھیا میں جب تک زندہ رہوں گی اسی بات پہ ماتم کروں گی، بھائی بھی میرا مارا اور رونے بھی مجھے نہیں دیا گیا. اللہ اکبر اجرکم اللہ. آپ یہ حسرت پوری کرتے ہیں علی کی بیٹیوں کی. بس بیان میں نے سمیٹ لیا آج کا. ایک ایک جملہ تبرکن کہہ کر میں منبر آج کا اپنے محترم کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. سید سجاد سے جب یزید نے کہا نا میں تمہیں قید سے رہائی دینا چاہتا ہوں، امام فرماتے ہیں گو میں امام ہوں مگر کوئی کام پھوپھی کے مشورے کے بغیر نہیں کرتا. پہلے مجھے اپنی پھوپھی سے مشورہ کرنے دو پھر بتاؤں گا. اب اگر رونا ہے تو بھی تب دیکھیے گا. سید سجاد دربار سے قید خانہ میں آئے اور بی بی کے سامنے آ کر ایسے بیٹھ گئے جیسے نمازی حالت نماز میں بیٹھتا ہے. بی بی نے جو بیمار کی یہ حالت دیکھی اپنی جگہ سے اٹھی، دونوں ہاتھ سید سجاد کے کاندھے پر رکھے اور رو کر کہا بیٹا سجاد مت گھبرا، اگر کوئی اور شام ہے تو زینب حاضر ہے، اگر کوئی اور بازار ہے تو زینب حاضر ہے. کہا اماں نہ کوئی بازار ہے نہ کوئی دربار ہے، ظالم کہہ رہا ہے میں قید سے رہائی دینا چاہتا ہوں. بی بی رو کے فرماتی سجاد اب میں رہائی لے کر کیا کروں گی؟ جو روز کہا کرتی تھی پھوپھی اماں ہم اپنے گھروں کو کب جائیں گے؟ سجاد اب تو میری سکینہ بھی دنیا سے چلی گئی. فرمایا اچھا وہ ہمیں اگر رہائی دینا چاہتا ہے تو اسے کہے پہلے مجھے ایک مکان دے جہاں جی بھر کے میں اپنے بھائی کو رو سکوں. رونے والوں بی بی کے حکم پر مکان ملا. آپ بھی جانتے ہیں نا کہ اکثر مجلس کے اختتام پر زیارات برآمد ہوتی ہیں، کہیں علم کی شبی کہیں ذوالجناح کی شبی. جانتے ہیں یہ زیارات سب سے پہلے کہاں نکلی؟ یہ شام کے اسی مکان میں نکلی جہاں علی کی بیٹی نے اپنے بھائی کی پہلی مجلس برپا کی. اور علی کی بیٹی جب مجلس پڑھ چکی کچھ زیارات آئیں. کیا کسی بی بی کی گود میں علی اکبر کا سر آیا، کسی کی گود میں حسین کا سر آیا، کسی کی گود میں عباس کا سر آیا. ہر کوئی رو کر کہتی رہی عباس آنکھیں کھول ہمارے سروں پہ چادریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذا ساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا
حتى تسكنه ورزقته وتمتعه فيها طويلا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي العلي هو العلي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلوات بر محمد وآل بیت ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بآواز بلند صلوات الحمد لله الذي نور قلوبنا بولایت آل محمد الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان دین عند اللہ الاسلام بآواز بلند صلوات عالمین دا خلق السماء مومنین و صدات شسونی حضرات دال محمد دے ذکر پاک کی ٹرائے اپنے دربارش قبول و منظور فرمائے کائنات خالق بانیان مجلس دی صفحہ ماتم چھائی خلوص نیت نال خرچ اخراجات کیتا اپنی دربار اچ عبادت شمار فرماؤں کریم اللہ بانیان مجلس دی عزت اچ رزق کی توفیقات اچ اضافہ فرما اس ذکر پاک انہوں نے نسل سرکار دے ظہور تک قائم و دائم فرما جتنے مومنین و سادات نے اس ذکر پاک نال جتنا تعاون کیتا ہے اس نے عبادت شمار فرما اس دا صلہ انہاں دے مرحومین دے درجات بلند فرما رزق حلال چوست عنایت فرما مالک سڑیاں صفر دے درمیان اتحاد و یکجہتی نصیب فرما مالک سڑن دلوں تو نفتاں کا دور تندور فرما مالک اس ملک تے اپنی رحمت برکت دا نزول فرما مالک تمام مومنین مسلمین نو کرونا وائرس تو محفوظ فرما حاضر یا غیر حاضر مومنین و مومنات جمیع مریضاً مالک صحت کلی عطا فرما قبلہ منور عباس نیر علوی سردار احمد علی خان ڈاکٹر عباس باجوہ سید جوید علی شاہ رانا محمد ادریس سید نجم بخاری سید نظر علی شاہ چودھری محمد ممتاز گوندل مریض ہیں مالک صحت کلی عطا فرما اور بھی جنہ مریضہ میرے دعائیں لائیں مالک صحت کلی عطا فرما مالک تیرے دربار ملتمس درخواست گزارا ہر عزادار نو مقامات مقدسہ دی زیارت نصیب فرما مالک اپنی ربوبیت دا واسطہ چاہر دا معصومین علیہ السلام دی معصومیت دا واسطہ بے گناہ قیدین یا قیدہ رہا فرما غلام کمبر دی اہلیان دے مالک مزید درجات بلند فرما اہل بیت دے گھرانے لے کے سلوات سمجھ کے خندہ بشانی نال واجمات سلوات پڑھ بھی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد سلامت رو دین بڑھاون والا رب العالمین ہے دین پہنچاون والا رحمت للعالمین ہے محافظ دین بھی ایسا مان جڑا امام العالمین ہو اتنا ہی نچچ جی ہو سکتا وہ اللہ امام بناوے تے اللہ اس نو اختیار نہ دے وے اللہ اس نو طاقت نہ دے وے اللہ اس نو علم نہ عطا کرے جس نو اللہ جہان تے بھیج دے تے اپنا نمائندہ خاص بنا کے جہان تے نبی رسول امام دی شکل اچ بھیج دے اللہ اس نو طاقتاں دا مالک بھی فرمائے تو قرآن دی آیت میں پڑھیے با اللہ جس دین نو پسند کیتا ہے اس دین دا نام اسلام یعنی اللہ دا پسندیدہ دین اسلام تھا اسلام ہے اور اسلام رہے گا سارا ہلاؤ تواڈی مرضی زبان ہلاؤ تواڈی مرضی میں تواڈے توسل تواڈے وسیلے نال انہاں لوکاں نال گل کرنا چاہنا جڑے سرکار امیر ممکنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام دے بابا پاک حضرت ابو طالب عمران علیہ الصلوۃ والسلام دے ایمان دے بارے چ گندیاں زباناں استعمال کر جڑے بندے آتے ہیں وہ سرکار حضرت طالب عمران نے نقل کفر نہ بشاد بکلمہ نہیں پڑھیا میں تواڈے وسیلے نال انہاں بندیاں نال گل کرنا چاہنا بے ایک واری تاریخ دے سینے تے لکھی تحریر پڑھ خود سالس بن جا
خود جج بن جا، خود پرہندہ بندہ بن جا، منصب مزاج ہو کے ضمیر دی عدالت وچ پیش ہو کے یہ تاریخ دے سینے تے لکھی تحریر پیش کر ضمیر دی عدالت تے پھر نتیجہ لے تے دس تے صحیح بھائی اسلام جی پہلی مجلس اسلام دا جڑا پہلا جلسہ ہویا ہے گھر کس دا ہا؟ زبان ہلے تو کوشش کرنی ہے، جو زبان ہلے تو تھوڑا جا سار ہلیا جی مالک عزت آ کرے، ذکر آستے بولنے ہیں ذاکر آستے نہیں، ذاکر کوئی ہوئے منگوال دو ہوئے ہاتھی وین دو ہوئے کدائیں دبی ہوئے، ذاکر نے ڈٹھا کرو ذکر ڈٹھا کرو، اور پھر پورا ملک پھری دے یہ جگہ ہاں جی خوش آمدی دیتے اللہ دی لعنت ہوندی ہے، ساری زندگی نہ خوش آمد کیتی ہے تے نہ ہی مالک خوش آمد کرن دی توفیق دے سی، گل جیڑی حقیقت ہے وہی کرنی چاہیے، ایتھے آ کے پتہ لگدا ہے ہاں جی با محبت عقیدت مودت آل محمد دے ویڑے نال تہاڈی کتنی، یعنی فضیلت آل محمد جملہ ہوئے تساں محبت نال قبول کر دیو، مصیبت ہوئے تہاڈی چیخ نکل ویندی، اے ہی آل محمد دے بوئے تے جھکن دس تے جتنے بیٹھے ہو مطمئن ہو کے بند ہے، یعنی جتنے بیٹھے ہو اکثریت بزرگاں دی جتنے نوجوان ہو بزرگاں تو دعا لینا نوجوان نسل تک بات پہنچائنا، میں گزارش کیتی ہے بھائی اسلام دی جڑی پہلی مجلس چچا اسلام دا جڑا پہلا جلسہ ہے وہ اے تداس با گھر کس دا ہے، یہ اسلام دے پہلے جلسے نا مصطفیٰ نے جو خطاب کیتا ہے تے کیڑے مقام تے کائنات دی کل رحمت نے خطاب کیتا، بندے مر جان گے نہیں دسن گے ساڈی تے مجبوری ہے اسا تے حق آلیاں کولو حق لے تے پھر حق دسنا بھی حق ہے ہاں جی، اس واسطے ساڈی تے مجبوری ہے وہ اسا رسول کائنات دی زبان تو نکلے جملے تے یقین کیتا جو حضور فرمایا اگر حق دی تلاش کرنی ہوئے تے کسا بوئے تے ونجن دی ضرورت نہیں، اے بندہ پھرن دی ضرورت نہیں، نبی فرماتے ہیں میں خود دس کے پیوینا اگر میرے بعد حق تلاش کرنا ہوئے تے الحق ما علی و علی ما الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، سلامت سرکار امیر کائنات دے بارے سلطان الانبیاء امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا بزرگ تو سارے جان دے انہیں بچیاں تک بات پہنچائنا، میرے آقا نے فرمایا دو رستے ہوئے، ایک رستے تے پوری کائنات دے بندے ٹردے پہ ہوئے تے دوسرے رستے تے صرف میرا بھرا علی ہوئے، تے وہ جتھے کائنات چل دی کھڑی وہ رستہ چھوڑ دے ہے، جتھے علی ہوئے دے پیچھے ٹر پوے، یعنی حق علی دے سلطان الانبیاء فرمایا بحق علی نال تے علی حق نال، پھر میرے آقا نے گل تے مکائی نہیں، میرے آقا فرمایا اللہم ادرلک حیث ما دار علی، میرا اللہ حق نو اس پاسے موڑ جڑے پاسے علی مڑ جاوے، اے جڑا گلیاں چوکاں بازاراں چ ملنگ اچا نعرہ مار دے نا با حق دا امام یا علی علیہ الصلوۃ والسلام، اے نبی دی حدیث دا ترجمہ ہے، اس دا مقصد ہے با جڑا حق ہے تے حق دا بھی جڑا امام ہوئے اس نو علی یاد مالک عزت آ کر، میں گزارش کیتی ہے بس ساڈا تے کام میں حق دسنا، یہ جڑا پہلا اسلام دا جلسہ جڑی پہلی اسلام دی مجلس ہوئی ہے سرکار حضرت ابو طالب عمران دی حویلی، اس حویلی چ اسلام دی پہلی مجلس یا اسلام دا پہلا جلسہ چچا دی ہون دا مقصد غرض و غایت کے بڑی کہ جڑے ویلے اللہ قرآن دی آیت مصطفیٰ تے نازل کیتی، اللہ اپنے حبیب نو آکھے میرا حبیب اپنے قریبیاں ڈرا، میرے مصطفیٰ محمد نے کلمے آل رسول نے اپنے چاچے حضرت ابو طالب عمران نال مشورہ کیتا، چاچا میں اللہ دے اپنے قریبیاں ڈرا تے میں کے کرنا چاہیے، کلمے آل رسول جناب ابو طالب نال مشورہ کر رہا، میں ایک جملے دا ضامن ہاں کسا ویکھنا ہوئے میری ڈیوٹی وکھاونا جڑا ویکھ کے بھی پچا جائے اس دا اپنا نصیب تو مقدر ہے، سوٹے ڈنڈ کے نال تے منگوال والے گل منواون والی نہیں ہوندی، ہر گل دا ہر بندہ خریدار نہیں ہوندا، میں چہریاں تو چیک کرنے کتنے قبول کیتا ہے کتنا سر جھٹک چھڑے ہے، منبر دی عظمت دی قسم ہے نبی مصطفیٰ کائنات دی کل رحمت حضرت ابو طالب عمران نال مشورہ کیتا ہے، چاچا اللہ پیادا ہے اپنے قریبیاں ڈرا تے میں کے کرنا چاہیے، ایک گل اتھائی روک کے اس تو پہلے ایک گل کرنا تے پھر اس گل والے پاسے آنا، اللہ تین میں یعنی نبی دے کلمہ پڑھنا لین چاچا جی قرآن چلا حکم دیتا ہے کسا کافر نال مشورہ نہ کریا ہے، جس ویلے ساڈے جائے بندیاں اللہ حکم دیتا ہے با کافر نال مشورہ نہ کیتا کرو، پتہ نہیں ابو طالب کیسا کافر ہے جس نال شریعت دا مالک خود مشورے کر رہے ہیں، کیا بات ہے تہاڈی بھائی، سلامت رہو مالک عزت آ کرے جی بسم اللہ علی علیہ الصلوۃ والسلام، مالک عزت آ کر
یعنی سرکار خطیبیاں مرتبہ تک چاچا میں مشورہ دیو، اللہ میں حکم دیتا ہے اپنے قریبیاں ڈراؤ تو میں کیا کرنا چاہیے؟ میرے مصطفیٰ دا جملہ مقدہ گیا تے جناب حضرت ابو طالب دے چہرے تے مسکراہٹ طواف کی، اگے ود کے ایتھوں مصطفیٰ دا متھا چوم کے علی دا پاک بابا مسکرا کے فرمائندے جداں اللہ تانوں حکم دیتا ہے تے تساں او کرو جس دا اللہ حکم دیتا ہے تے چاچا میں کے کرنا چاہیے؟ جناب ابو طالب آدن تساں میں اس قابل سمجھے میرے کول تساں مشورہ لے تے میرا مشورہ ہے اللہ تانوں حکم دیتا ہے اپنے قریبیاں ڈراؤ، او جیڑے قریبیاں ڈراون دا اللہ تانوں حکم دیتا ہے او سارے میں تانوں اپنی حویلی چ کٹھے کر دینا، ڈرا تساں آپ لیو۔ توجہ فرماؤ، بڈرا تساں آپ۔ سرکار امیر کائنات دی ڈیوٹی لگ گئی، سرکار حضرت ابو طالب عمران نے اپنے بیٹے نے ظہری عمر سرکار دی جی کتب دا تو 13 سال مل دی کہ سرکار دی ظہری عمر 10 سال آئی 11 آئی 12 آئی 13 آئی، ہاں جی اکثریت دا تے ہاں جی متفق ہے 10 سال دی ظہری عمر رکھن والے شہزادے دی ڈیوٹی لگ گئی بتوسا ایک ایک بوہا کھڑکاؤ تے بوہا کھڑکانے جڑا بندہ باہر نکلے اس نو میری طرفوں امیر کائنات دا بابا علی نے پیا دے، میری طرف جیڑا بندہ باہر نکلے اس کو آکھنا ہے میرا بابا پیادہ ہے کل ٹکر میرے بوئے تے کھاونے۔ تھوڑے جا توجہ فرمایا جی، بزرگ دعا کر رہے نوجوان میری جملے نال صبر کرنے دی کوشش کرے کل ٹکر میرے۔ بسم اللہ جی۔ قبلہ کاظمی صاحب میں ایک جگہ تے جملہ کیا بس سرکار حضرت ابو طالب نے اپنے بیٹی دی ڈیوٹی لائی با انہان دعوت دیو بکل ٹکر میرے بوئے تے کھانے تے ایک ملنگ کھلوتا ہو ساکھے بشاہ جی سید نسل رسول ہیں تذاکر مولا دا تے ٹکر نہ آکھے کر ابو طالب لنگر دی دعوت دیتی، میں آکھے توں جو ہن ملنگے تیرے نال میرا کیڑا جھیڑا ہے کدی لنگر بھی پلیت منہ تے لگ گئے اے جڑ ویلے علی علیہ السلام علی علیہ السلام مالک عزت کر اے ویکھو نا سا نیاز تقسیم کر دے ہاں نیاز ہم پاک کے اپنے محلیاں چ تقسیم کری دی ہیں کئی ایسے گھر ہیں بجڑے نیاز واپس کر چھڑ دیں تے میں تو اڈا ترلا کرداں با نیاز اگر واپس آئے تو تسے جذباتی نہ ہوئے کرو کیونکہ ساڈا مزاج ہے ویکھو جی نہ توہین کیتی ہے نیاز مولا دی نہ واپس کر دیتی انہاں دے نال ساڈا مرنا پرنا ختم ہے انہاں دے نال سلام دعا ختم ہے یہ گلی چون تو پہ نسا گلی والا وینی اس نو گلی چو لگن نہیں دینا اسا تکنا گوارا نہ کر دے میں آدھاں بھائی اس تواڈے تے احسان کیتا ہے اگر مولا دی نیاز اس واپس کیتی ہے تے نیاز دا تعلق پاک منہ نال ہے پلیت منہ نال نہیں اس واسطے جذباتی نہ ہوئے پر اور میں روایتاً پڑھے سرکار جناب سید ام البنین سلام اللہ علیہ دی سیرت کتاب لکھی ہوئی ہے اردی ہیڈنگ ام البنین اور وہ میں ویکھے تے لکھے ہویا میں اپنی اکھی نال پڑھے جڑی میں گزارش پہ کردا با معصوم فرمیندے اگر تساں ایک دفعہ نیاز بھیجی ہے تو اس واپس کیتی دوجی واری جدو پکاؤ پھر بھیجو وہ پھر واپس کرے تریجی واری پکاؤ تو پھر تو معصوم نو پوچھا گیا بھائی جس ویلے ایک واری اس واپس کیتی ہے تو پھر بار بار بھیجن دا مقصد میرے آقا فرمیندے میں نیاز دا اثر ہے اگر حلالی ہویا تو تریجی واری واپس نہیں کرن لگا وہ جو فرمائی یعنی حالات تو کئی بندے تانگ ہوندے نا برادری دے حالات ایسے ہوندے محلے دی گھٹن ایسی ہوندی ہے ذہن ایسے بن گئے ہوندے ہاں جی معصوم پہ فرمیندن بگر حلال خون اس دے وجود چویا تے تریسی مرتبہ نیاز واپس نہیں کرن لگا باہر گل لمبی ہوئی سی سرکار نے فرمایا اپنے بیٹن بجیڑا بوہا کھڑکاونے جڑا بندہ باہر نکلنے اس نو آکھنا ہے میرا بابا ابو طالب تو ٹکر دی دعوت دے دعوت مل گئی جی یہ سارے ٹکر کھاون والے سرکار دے بوہے تے آ گئے ٹکر پک گئے اس پکے ہوئے ٹکر نو مصطفیٰ دا مکمل ہاتھ لگ گیا مکمل ہاتھ میں ہن مکمل ہاتھ دی مصطفیٰ دے مکمل ہاتھ دی میں طاقت پاور تواڈے سامنے کے بیان کراں جس محمد دے اس ہاتھ دی انگشت شہادت دی یہ طاقت ہے جڑا چن نو 2 ٹکڑے کر سکدا ہے اس دا مکمل ہاتھ کیڑی طاقت دا مالک ہونے کتنی روحانیت اسی اس ہاتھ میرے آقا دا مکمل ہاتھ اس ٹکر نو لگا انہاں تقسیم کرنا شروع کیتا ہو کھاون والے کھا 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 کے تھک گئے نا رجے نہیں
رج جانا ہور گل ہے تے تھک جانا. چلو آکو دیکھ عبادتن این خوبصورت جی مثال پیش کرو. جیڑے بندے ابتدائے مجلس وچ تسا اینج بھی نہیں تبرکن کر سکے، تسا تھکے بیٹھے آئے ہو، بکال دی ماتمداری تے کال دے پرسے تے بوئے بوئے تسا ہاں جی ازاداری کیتی ہے، ماتمداریاں کیتی ہیں، راتی لیٹ ستے ہاں جی سویرے وقت ازاداری، تسا تھکے ہوئے رجے نہیں. تے جی راج ونجوات و دہی تھے آن دا مقصد نہ ہے. توجہ فرمائیں، یہ نہیں راج جانا اور ہے تھک جانا مال تھک جانا بشری تقاضا ہے. چلو کوئی نہیں، میرے بارے ہر بندے نہیں پسند کرتا، کوئی میرے بارے بول سن، کچھ پچھلے دے بارے بول سن. مالک ان سے سلامتی دے وے اے جا ٹھرے جتے 14 وس دے نا تے بندے دی آپے زبان ہلدی. ہاں جی مالک ان سے تو سلامتی دے وے، مالک عزت تا کر. توجہ ہے میرے پاس ایک چاچا جی ٹکر کھا 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 کے تھک گئے رجے. جڑے ویلے مصطفیٰ گل کرن لگے اٹھ کے ٹر گئے. جناب ابو طالب فرمایا بیٹا گھبراون دی ضرورت نہیں، آج ٹر گئے کل وت میں سڈے سے. دوجے دیہڑے پھر نہ کھادا ٹر گئے، تیجے دیہڑے سرکار نے پھر سدیا. یہ جڑے ویلے تیجے دیہڑے سدیا نا تو اس دن سرکار نے مشورہ کیتا ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال. جناب ابو طالب آدن بیٹا تہاڈا حکم ہی حتمی ہونا ہے، جویں تسا فیصلہ کرنا ہے ہاں جی جیڑا تسا حکم کرنا ہے ہونا وہی ہے. مگر میرا مشورہ ہے 2 دیہڑے ٹکر دیتا ہے کھا کے ٹر گئے، گل تہاڈی نہ سنی نہیں. اج میں چاہنا تھوڑی جی چینجنگ کیتی جائے، تھوڑی جی تبدیلی کیتی جائے. آج ٹکر رکھیے بعد تے گل پہلے کیتی جائے. یہ جڑے سرکار ابو طالب مصطفیٰ دے نال مشورہ پہ کر دے نا تے سنیا سارے. ابو جہل اپنے مقام تو اٹھے، جڑے ماں یہ جھولیاں تو علی اللہ پڑھ دو اسلام تک قائم تے دائم ہو، جڑے ماں دی جھولی تو آزادار ہو. تواڈے کان دے ذریعے دل تک بات پہنچی تو دی زبان نہ ہلی. میں شکایت حضرت ابو طالب عمران دے سامنے کرے سب میں فضیلت دے ایڈا جملہ منگوال آکھیا تے انہاں دے سر تو لگ گیا. منبر دی عظمت دی قسم ہے جڑ ویلے سرکار حضرت ابو طالب گل کیتی ہے نا تے ابو جہل اپنے مقام تو اٹھیا. ابو طالب دے قریب آ کے آدا محمد دی گل یا تو سننی ہے یا تیرے بیٹے علی سننی ہے. سن ٹکر دی دعوت دیتی ہے، سن ٹکر دے ایسا کھا کے ونجیے. اس بکواس کیتا تے جناب ابو طالب علی دے بابن جلال آیا. جلالت دے انداز نال ابو طالب نے کھبے ہاتھ نال ابو جہل نو زمین تے جھٹک کے غسیلے انداز نال اس دا چہرہ دے کے فرمایا بکواس بند کر، جب تک میرا محمد گفتگو مکمل نہ کرے کوئی بندہ اپنے مقام تو اٹھان دی جرأت نہ کرے. سلامت رہو بھائی، مالک عزت تک. انشاءاللہ علی علیہ السلام مالک عزت آکر سلامت رہو، تواڈے گھر آباد رہو. یعنی سرکار نے فرمایا جتنی دیر تک میرا مصطفیٰ محمد گفتگو مکمل نہ کرے کوئی بندہ اپنے مقام تو اٹھن دی جرأت. کھبے ہاتھ نال اس نو زمین تے سڑیا تے سجے ہاتھ نال مصطفیٰ نے بلند کیتا. ابو طالب کس نو آدھے؟ اگر نفیس دیا اشارہ قبول کر ہوتے بزرگ دعا کرے نوجوان میرے جملے محفوظ بھی کرے میرے نال چلن دی کوشش بھی کرے. ابو طالب کس نو آدھے جدے ٹکر دی دعوت محمد دی رسالت لکی نظر آوے. چلو تسا قبول کیتا تے میں جملہ پھر گزارش کردا. ابو طالب کس نو آدھے جڑا کھبے ہاتھ نال کفر نو زمین تے سٹے تے سجے ہاتھ نال رسالت نو بلند کرے اس نو ابو طالب آکھدے. سرکار حضرت ابو طالب عمران نے سجے ہاتھ نال جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بلند کر کے آکھیا یا مولائی اے میرے مولا، یا سیدی اے میرے سردار، بلغ رسالتا اٹھ رسالت دی تبلیغ کر. یہ جڑے بندے آدھے حضرت ابو طالب عمران کلمہ نہیں پڑھیا بندے دا پتر بان اے جنہاں ٹکر دی دعوت ابو طالب آپ نے حویلی دیتی حالت تک انہاں دے ایک بھی ایسا نہیں جس مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا ہوئے. یہ سارے ہیں جڑے محمد دا کلمہ نہیں پڑھنا لے اس ویلے بھی ابو طالب مصطفیٰ نہ آکھ رہے ہیں اٹھ رسالت دی تبلیغ کر. علی علیہ السلام یعنی اس ویلے بھی رسول دی رسالت دے جناب حضرت ابو طالب عمران دا یقین آئی. فرمایا اٹھ رسالت دی تبلیغ. جی سرکار اٹھے گل لمبی ہوئے سی
میں گزارش کی ہے بھائی جڑی اسلام جڑے بندے آ دن سرکار نے ناؤز باللہ کلمہ نہیں پڑھیا نگلے کفر نہ بشاد میں انہاں دے نال تواڈے توسل وسیلے نال میں گزارش کی ہے بقال کرنا چاہنا بھائی ایک باری تاریخ دے سینے تے لکھی تحریر پڑھ بھائی اسلام دے جڑا پہلا جلسہ ہویا گھر کس دائی حضرت ابو طالب عمران دا انجے گل یہ جڑا کلمہ سا پڑھ دے ہیں شیعہ سنی رل کے نبی دی امت دے 73 فرقے جڑا سا کلمہ پڑھ دے ہیں محمد رسول اللہ تک اکٹھے آن دوجیاں دا پتہ نہیں ختم نبوت یقین ہے یا کوئی نہ ساڈا اتنا یقین ہے بس اتھے محمد رسول اللہ پڑھ کے اگے علی ولی اللہ پڑھ کے دس دیاں با ایتھے نبوت ختم ہے ایتھو ولایت شروع ہے